कुर्बानी आने वाली है, मगर क्या आप जानते हैं कि कुर्बानी क्यों करते हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसलिए कि हम इस तरह की मालूमात और जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक मालूमात पहुंचे। इसकी शुरुआत होती है उस वक्त जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह वक्त नमरूद ने जब आग में डाला और अल्लाह ने उनको आग से जिंदा और सही सलामत निकाल लिया। तो उसके बाद उन्होंने अपनी बीबी हजरत सारा के साथ मिस्र, शाम या कनान की जानिब हिजरत की। वहाँ मिस्र के बादशाह ने हजरत इब्राहिम से अपनी बेटी हजरत हाजरा का निकाह करा दिया। उस वक्त हजरत हाजरा की उम्र तकरीबन 22 से 20 साल थी और हजरत इब्राहिम की उम्र 70 साल से ज्यादा थी। उसके बाद ये तीनों लोग हजरत सारा, हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा का काफिला हिजरत करके फिलिस्तीन पहुंचा। हजरत इब्राहिम को उस वक्त कोई औलाद न थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह कोई नेक औलाद अता फरमा। तो तकरीबन 80 साल की उम्र में अल्लाह ने उनको बेटे की खुशखबरी दी। अल्लाह ने उनको हजरत हाजरा से बेटा दिया जिनका नाम हजरत इस्माइल रखा गया। उसके बाद आपको हुक्म हुआ बैतुल्लाह की तरफ हिजरत करने का। आप और आपकी अहलिया हजरत हाजरा और आपका बेटा जब बैतुल्लाह पहुंचे तो यहाँ से एक नई आजमाइश का दौर शुरू होता है। हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ कि अपनी अहलिया और बच्चे को यहाँ छोड़कर तन्हा वापस चले जाए। तो हजरत इब्राहिम ने हजरत जिब्राइल से कहा, उनको कैसे छोड़ दूं इस जंगल में? यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कैसे रहेंगे ये लोग? तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि आपके रब की मर्जी यही है, यहाँ अल्लाह का घर बनेगा। यहाँ इस बच्चे की नस्ल से एक आखिरी नबी पैदा होगा जो पूरे दुनिया को रोशन करेगा। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे और अपनी अहलिया हजरत हाजरा को एक ऐसी वादी में छोड़ देते हैं जहाँ न कोई इंसान था, न कोई इंसान की अलामत थी, न पानी था, न कोई खाने पीने का सामान था। बस हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। लेकिन चूंकि अल्लाह का हुक्म था इसलिए उनको वहां छोड़कर वापस जाना पड़ा। ये न सिर्फ हजरत इब्राहिम का बल्कि उनकी अहलिया और बहुत दुआओं और अरमानों के बाद मिले इस्माइल सबका इम्तिहान था। जब हजरत इब्राहिम जाने लगे तो हजरत हाजरा ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? आप खामोश रहे। ये इतना बड़ा इम्तिहान था कि जवाब नहीं देना, बस चुप कर चलो। उन्होंने फिर पूछा, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आगे से खामोशी मिली। चलते चलते वो 3 मील तक इस तरह उनके साथ पैदल चली। जब वो कदई पहुँचे तो उस वक्त उनको ख्याल आया कि ये अल्लाह के नबी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ने हुक्म दिया हो। उन्होंने फिर पूछा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे यहाँ छोड़ दे? हजरत इब्राहिम ने सर हिलाकर कहा, हाँ। इस पर हजरत हाजरा ने कहा कि जाओ फिर, मेरा अल्लाह मुझे बर्बाद नहीं करेगा। जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना ही कहा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। लेकिन जब हजरत जिब्राइल ने कहा कि इनको यहाँ छोड़ दो तो फौरन बोले, यहाँ कैसे छोड़ दूं? जरा तसव्वुर करो, एक बूढ़ा बाप जिसको 84 साल की उम्र में अल्लाह ने एक औलाद दी हो और ऐसे इम्तिहान की घड़ी कि उनको वहां पर छोड़ना पड़ रहा हो, उनसे रहा ना गया और फौरन मोहब्बत में बोले कि यहाँ उनको कैसे छोड़ दूं? इस जंगल में यहाँ कुछ भी नहीं है, ये यहाँ कैसे रहेंगे? हजरत जिब्राइल ने कहा कि आपके रब की यही मंशा है, यहाँ अल्लाह का घर बनेगा। यहाँ इस बच्चे की नस्ल से एक आखिरी नबी पैदा होगा जो पूरे दुनिया को रोशन करेगा। उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा लकड़ी का छप्पर बनाया जहाँ वो चंद दिन रहे और उसके बाद चल पड़े। हजरत इब्राहिम बोझल दिल के साथ ऊंट पर सवार हुए और हजरत हाजरा अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी उनको देख रही थी। ये कोई महीना या चंद दिन के लिए नहीं जा रहे थे, पता नहीं ये कब वापस आए। वो उनको जाते हुए देखती रही। हजरत इब्राहिम की ऊँटनी पहाड़ पर चढ़ी और फिर नीचे उतरी। उसके बाद हजरत हाजरा भी उस वादी की तरफ चली जहाँ उनका आशियाना बना था। हजरत इब्राहिम जब ओझल हुए तो उन्होंने एकदम अपनी ऊँटनी को उस मकाम की तरफ मोड़ा और अल्लाह से मुखातब होकर कहा कि मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को एक ऐसे जंगल में छोड़ दिया जहाँ न कोई आदमजाद है, न दाना है, न पानी।
بس تو جان اور یہ جانے۔ اس کے بعد آپ نے منہ موڑا اور چل دیے۔ ذرا اس باپ کے بارے میں سوچو، اپنے ہر قدم پر اپنے لخت جگر سے دور ہو رہا تھا، اور اس ماں کے بارے میں سوچو جو ہر قدم اپنے شوہر سے دور ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کی منزل تو پھر بھی آگے گھر ہے، 2 بیویاں اور ہیں، لیکن ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے، چاروں جانب اونچے اونچے پہاڑ ہیں، سناٹا ہے، کوئی آدم زاد نہیں، اندر والے کو باہر کا پتہ نہیں، باہر والے کو اندر کی کوئی خبر نہیں۔ شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات نے کیا ظلم ڈھایا ہوگا، چاند تارے بھی حیران ہوں گے کہ آج کیا ماجرا ہے۔ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لیے تنہا اس جنگل میں بیٹھی ہے، اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی کہ اللہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تصور رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے کہ اماں ہاجرہ پر وہ پہلی رات کیسی گزری ہوگی۔ جب دن نکلا تو سورج نے کیا قہر برپا کیا ہوگا، اس کی تپش نے پہاڑوں کو جلایا ہوگا، پتھروں کو تپایا ہوگا، اور اماں ہاجرہ کے چھپر کو تپایا ہوگا اور ان کو تڑپا کر رکھ دیا ہوگا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ایک پانی کا مشکیزہ تھا، جس میں سے وہ قطرہ قطرہ پانی پیتی اور اپنے بچے کو پلاتی۔ اس مشکیزہ پر 3 دن گزرے، اس کے بعد پانی ختم ہوا اور اس جنگل میں دور دور تک کہیں پانی نہیں۔ ادھر شدت پیاس سے حضرت اسماعیل بلبلا رہے ہیں۔ ماں سے اپنے لخت جگر کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہو سکی تو حضرت ہاجرہ نے بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی۔ ان کو معلوم تھا کہ یہاں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ بھاگ کر صفا پر چڑھی، نیچے اتری تو بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ فوراً واپس لوٹی، پھر بچہ نظر آیا تو آہستہ ہو گئی۔ مصر کی شہزادی مکہ کے نوکیلے پتھروں پر دوڑ رہی تھی۔ وہ پھر مروہ پر چڑھی، پھر صفا پر چڑھی، پھر مروہ پر، پھر صفا پر، آخر وہ مروہ پر تھک کر گر گئی۔ ایسا نہیں کہ انہیں 7 چکر لگانے تھے، 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی۔ ان کا دل نہ چاہا کہ بچے کو اپنے سامنے شدت پیاس سے مرتا دیکھوں، اس لیے وہ وہیں پڑی رہیں، لیکن انہوں نے ایک بار بچے کو پلٹ کر حسرت بھری نظروں سے دیکھا تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ پھر مردہ جسم میں جان آ گئی۔ پھر وہ اٹھی اور دوڑ لگائی، بچے کے پاس جا کر دیکھا تو وہ آدمی غائب تھا، اور حضرت اسماعیل کی ایڑیا جس جگہ لگ رہی تھی وہاں پانی ابل رہا تھا۔ پانی زیادہ ابلتا دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے اس وقت کی زبان میں کہا، زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا، تو وہ پانی نیچے چلا گیا۔ اللہ کو بھی یہ منظور تھا۔ 1 سال کے بعد حضرت ابراہیم کو اجازت ملی کہ جاؤ مل کر آؤ اپنی اولاد سے اور اپنی بیوی سے۔ یہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس راستے حضرت ابراہیم کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس راستے پر دن میں کتنی بار اماں ہاجرہ کی نظر پڑتی ہوگی، لیکن آج 1 سال کے بعد ان کو اپنے شوہر کا دیدار ہونا تھا۔ آج دل بے قرار کو قرار آنا تھا۔ 1 سال کے بعد حضرت ہاجرہ کو پہاڑی پر اونٹ کا سر نظر آیا تو دل اچھل کر آسمان کو جا ملا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی، میرے سر کا سایہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اونٹنی کو بیٹھایا تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ تشریف لائیے، نیچے اتریے۔ جواب ملا کہ اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات کرنے کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، نہ آتے، صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کر پھر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اف تک نہ کی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بچے حضرت اسماعیل کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ان کو پیار کیا۔ بہتے آنسو بچے کے رخسار پر گرنے لگے۔ اس ننھے بچے کو پتہ نہیں کون ہے۔ اس مختصر سی ملاقات کے بعد واپس چلے گئے۔ جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اتر گیا تو حضرت ابراہیم کو خواب آنے شروع ہوئے کہ قیمتی چیز قربان کرو۔ اس کے بعد کئی بکریاں قربان کر دی۔ پھر خواب آیا کہ قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائے قربان کر دی۔ پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو تو اونٹ قربان کر دیے۔ پھر خواب آیا کہ قیمتی چیز قربان کرو تو حضرت ابراہیم کو خیال آیا کہ قیمتی چیز سے اسماعیل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد 1500 کلومیٹر، 1 مہینے کا اونٹ کا سفر، ایک باپ چھری لے کر اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے چلا ہے۔ ذرا سوچو، اس 1 مہینے کے سفر میں ہر سیکنڈ، ہر لمحہ
اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کیا کرنے جا رہا ہوں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے۔ اس باپ کی عمر اب 92 سال ہو چکی ہے، اس حساب سے حضرت اسماعیل کی عمر 8 سال ہوگی۔ اس بوڑھے باپ کا دل ہر سیکنڈ پھٹتا ہوگا کہ میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے کیسے ذبح کروں گا۔ حضرت ابراہیم آئے تو اب اسماعیل نے جانا کہ یہ ہیں میرے ابا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا کہ بچے کو تیار کرو، میں آج اس کو سیر پر لے کر جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر جمرہ کبرا پر پہنچے، جہاں شیطان کو کنکری مارتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کروں گا، تو تیری کیا رائے ہے؟ قربان جائے اس ماں پر جس نے 7-8 سال کے بچے کو ایسی تربیت دی ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا، اے میرے والد محترم، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر حضرت اسماعیل کا ذہن ماں کی طرف گیا اور کہنے لگے، میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنا کرتا اتار کر کہا کہ ابا جان، یہ کرتا آپ میری ماں کو دے دینا، وہ جب مجھے یاد کرے گی میرا کرتا دیکھ لے گی، اور مجھے یہیں دفن کرنا، ادھر نہیں لے جانا، اور آپ بھی احتیاط کرنا، مجھے الٹا لٹا دینا، کہیں مجھے دیکھ کر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ ہائے کیسا یہ امتحان ہے! کیا ہوا ہوگا جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس کے ہاتھ باندھے ہوں گے، پاؤں باندھے ہوں گے، اور الٹا لٹا کر سر کے بال پکڑ کر نیچے سے گردن پر چھری چلائی ہوگی۔ حضرت ابراہیم نے عرش الہی کی طرف دیکھا اور اللہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ، تو میرا یہ کیسا امتحان لے رہا ہے، مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دینا۔ حضرت اسماعیل کی اس بات پر آسمان کے فرشتے بھی روئے تھے۔ انسانی تاریخ میں فرشتے 2 بار روئے، ایک بار اس موقع پر اور دوسری بار جب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے میدان میں کفار نے پتھر برسائے تھے، تب آسمان روئی تھی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ، تجھ پر سب کچھ قربان ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم نے گردن پر چھری چلائی، لیکن چھری نہیں چلی، پھر چھری چلائی، پھر چلائی، لیکن حکم میں خداوندی نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے چھری کو پتھر پر گھس کر اس کو تیز کیا اور سر کے بال پکڑ کر گردن کے نیچے سے پھر چھری چلائی تو چھری چل گئی، اور اس وقت آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ آنکھوں سے پٹی ہٹا کر دیکھا تو سامنے اسماعیل اور حضرت جبرائیل کھڑے ہوئے تھے، اور چھری دمبے کی گردن پر چلی تھی جو سامنے پڑا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم ہر امتحان کی طرح اس میں بھی پاس ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کو قربانی کا یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک ہر صاحب نصاب شخص پر اس کو لازم اور واجب قرار دیا گیا، تو اس طرح ہر مسلمان پر قربانی لازم ہوئی۔ اس وجہ سے ہر صاحب نصاب شخص جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ قربانی کراتا ہے، مگر حضرت ابراہیم کی یہ سنت بیچ کے زمانے میں بند ہو گئی تھی، تو اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے زندہ کیا، اور آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 دمبے ذبح فرماتے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے۔ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اس طرح ہر مسلمان پر قربانی لازم ہوئی، اس وجہ سے ہم قربانی کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہر ایک انسان کو، ہر ایک مسلمان کو معلوم ہو سکے کہ قربانی کیوں کرائی جاتی ہے۔